آنکھوں میں تکلیف ہے، خیبر کے دن حضور نے دعا پہ کان لگایا، اللہ نے شفا عطا کی۔ محبوب تو شفاؤں کا مرکز ہے، کرم نوازی اور عطاؤں کا مرکز۔ اس خاتون نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں بیمار ہوں، مرگی ہے، میرے لیے دعا کرے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اگر تو کرے صبر کر۔ وہ اپنے عمل سے کہنے یا رسول اللہ میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی، لیکن آخرت میں درست ہونی چاہیے، مہربانی فرمائے جنت کی دعا کرے میرے لیے۔ اللہ کے حبیب نے جنت کی دعا دے دی۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کبھی کبھی مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت حیا مانے، دعا فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اس کی سطر قائم رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنی مرضی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم سے لگے رہتے تھے۔ وہ بڑے زمانے تک وہ خاتون حیات نہیں، جب کوئی باہر سے آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی بوڑھی دیکھی، جنتی خاتون دیکھی؟ ہاں دیکھنی ہے، اگر میں اس کی زیارت کروں، اسے دنیا میں حضور میں جنت کی بشارت بتا، لیکن جنت کی بشارت جنت کی بشارت ملی کس چیز پر؟ جنت کی بشارت میں ملی بیماری پر صبر کرنے پر۔ ایک پہلو اور بڑا ضروری ہے، میں زیادہ لمبی تقریر کرنے کا قائل تو نہیں ہوں، تقریباً 40 منٹ ہو رہے ہیں مجھے بات کرتے، میں جلدی بات سمیٹ دے کرتا ہوں، لیکن ایک ضروری پہلو ہے، میرا دل کرتا ہے وہ بھی آپ سے آپ کو نہیں کرے آپ لوگ، میں تھوڑی بات کرنے کے قائل ہوں۔ اور میرے قبلہ عالم میرے سیدی فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کرو کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں، لوگوں کا وقت قیمتی ہوتا ہے، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی مینیج کریں چیزیں۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ نوجوان زیادہ غور کریں گے، ایک آزمائش بندے کی آتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا، یہ بھی آزمائش ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے، انسان کے اپنے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑی آزمائش ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس پر آپ نے ضرور توجہ کرنی، فتنے آ جاتے ہیں، فتنے۔ فتنے آ جاتے ہیں، کوئی مذہب کا نام لے کے آ جاتا ہے، کوئی توحید کا نام لے کے آ جاتا ہے، کوئی صحابہ کا نام لے کے آ جاتا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لے کے آ جاتا ہے۔ فتنے، باتوں میں فلسفہ، گفتگو میں گہرائی، ذہن کو اپیل کرنے والی باتیں، لیکن ان کی گفتگو، ان کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی، اور حدیث میں فرمایا دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، عزائم ان کے فتنہ پروری کے، امت کے اسلاف کو، اکابرین کو، بزرگوں کو، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی نہ چھوڑنا، اہل بیت کو بھی نہ چھوڑنا، معاذ انبیاء کے بارے میں بھی جو دل میں آنا کہنا، فتنہ پروری بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، اس میں صبر کرنا، اس ذہن کو اپیل کرنا، آزمائش دے رہا، اس مقام پہ صبر کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش۔ لوگ الجھا دیتے ہیں، بڑی جلدی ایک آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یار اس کی گود میں بھی قرآن مجید ہے، اس کی گود میں بھی احادیث صحیح ہے، میں بھلا کدھر جاؤں، میں کیا کروں؟ دیکھو یہ کیسا فلسفہ بیان کر رہا ہے، میرے ذہن کو قبول کر رہا ہے۔ سنو، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے میں دل کی بات کر رہا ہوں، جن کی میں طبیعت کے مطابق یہ بھی آزمائش ہوتی ہے فتنوں کا آنا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بجائے اس میں کہ فتنوں کے آنے پر صبر کریں، بجائے اس کے کہ فتنوں کے آنے پر ہم تمسک کریں قرآن و سنت کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ جڑے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ جڑے، اسلاف کے ساتھ جڑے، اور صبر کریں، حوصلہ کریں، لیکن ہم فتنوں کا شکار ہوتے دکھائیں گے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں واضح حجت اور دلیل پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ دلیلیں ایسی ہیں جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، ایسی دلیلیں لے کے جا رہا ہوں کہ جن کی راتیں بھی
دن کی طرح روشن ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پھسلنے والا ہلاکت پانے والا ہے، اور جو شخص بھی میرے پاس زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، فتنے دیکھے گا، آزمائشیں دیکھے گا۔ تم میری معروف اور ثابت سنت، اور حضور فرماتے ہیں میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر قائم رہنا، ابن ماجہ کے لفظ ہے، اور حضور فرماتے ہیں میری سنت کو، میری شریعت کو اور میرے خلفاء کے طریقے کو اس طرح پکڑنا جس طرح دانتوں سے کوئی مضبوط کر کے چیز نہیں پکڑتا۔ فتنوں کا شکار نہ ہونا، آزمائشوں میں نہ ہونا۔ فتنے آئے نا حضور کے بعد، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ آج 14 صدیاں پیچھے آپ کو پتا ہے کہ حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو وہ جو سامنے کھڑے تھے ان کو اس حدیث کا نہیں پتا، وہ یزیدی لشکر سارا نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بھی دلیلیں کھڑ کے لائے تھے کہ ہم امیر وقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی اطاعت ہم پر ضروری ہے۔ یاد رکھنا اگر لوگوں کو حسین ابن علی کے خلاف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتاب و سنت سے بناؤ کی دلائل مل سکتے ہیں تو کیا سمجھتے ہو آج بھی لوگوں کو مل سکتے؟ ایک منٹ کے لیے بھی نہ پھسلنا۔ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں کہ بندہ ایک اٹھ کے آئے گا اور آ کے ہمیں سنائے گا، ہم اس سے پیچھے لگ جائیں گے؟ ہمارا تسلسل ہے۔ ہمیں حضور نے فرمایا میری سنت جو معروف ہے اس کو اتنی مضبوطی سے تھامنا جیسے کوئی دانتوں سے چیز تھامتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، انشراح صدر سے کہتے ہیں، اللہ کو حافظ ناظر جان کے کہتے ہیں۔ ہم ابوبکر صدیق کی صداقت کے بھی قائل ہیں، عمر کی عدالت کے بھی قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے بھی قائل ہیں، مولا علی کی شجاعت کے بھی قائل ہیں، حضرت امیر معاویہ کی سیابیت کے بھی قائل ہیں، اور مولا علی کے سید الشہداء حضرت امام حسین کے سید الشہداء ہونے کے بھی قائل ہیں۔ ہمارے مزاج میں وہ معروف چیزیں جو ہمارے قابل نہیں دے گئے، اور پھر وہ تسلسل آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز صاحب، اور پھر وہ وہاں سے چلا تو امام اعظم کا غوث اعظم جیلانی کا، اور پھر وہ تسلسل وہاں سے چلا تو آقا حضرت بریلوی کا اور پیر میر علی شاہ کا قائل ہے۔ ہمارا مزاج ہے کبھی بھی اپنے اسلاف اور اکابرین کے طریقے سے ہٹنا۔ فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں، لوگ باتیں کریں طرح طرح، اور کتنا مشکل ہوگا ان فتنوں میں صبر کرنا۔ وہ بھی پھسل گیا، یہ بھی نکل گیا، اس کو بھی وہ لے گیا، اس کو بھی کسی سے سبق دے دیا، کتنا مشکل ہوگا۔ حضور نے سمجھایا ہے، ہم کہاں مجبور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی سورہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں تمہارے پیچھے ایسے ایام آنے والے ہیں جو ایام صبر ہوں گے، اور میں جن دنوں میں صبر کرنا ہتھیلی پر انگار رکھنے کے مطابق ہوگا۔ اتنا مشکل ہو جائے گا ان مواقع پر صبر کرنا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر جلتا ہوا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس ماحول میں جو سچے اور کھرے دین پر عمل کرے، اس ماحول میں جو دین پر عمل کرے گا، فرمایا وہ اکیلا عمل کرنے والا ہوگا لیکن اللہ اسے 50 آدمیوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ فتنوں میں نہ الجھنا، کبھی کوئی کچھ بھی کہے، کیسی بھی بات گھر پہ لائے، بڑا منطقی فلسفی ہو کے صحابہ کے خلاف بات کرے یا معاذ اللہ اہل بیت کے خلاف بات کرے، یا کسی بھی طریقے سے دین کی جو اصولی بنیادیں ہیں ان کی بابت میں بات کرے، تو خدا را ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے بچو۔ ہم بڑے سادے لوگ ہیں، ہمیں ہمارے بزرگ بڑی خوبصورت طرز حیات دے کے گئے ہیں، ماحول بڑا میٹھا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں، انشراح صدر پیدا کریں۔ یہ تو جگہ جگہ جا کے ریسرچیں سننا، تحقیقیں سننا، میں ذرا سنوں وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا سنوں او خدا کے بندے، بندہ تو دے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن سے تو بات سننے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی، اس کا حلیہ ہی نہیں ہے، وہ گفتگو ہی ایسے کر رہا ہے، صرف نقطے بیان کرنا، صرف فلسفے بیان کرنا اس کا مزاج ہے۔ دین کو اس صورت میں لیں
جو صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کا پاکیزہ طریقہ اس پر جمے رہے، کبھی کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ ہمارے بزرگ بڑے پکے تھے، ان کے نظریات بڑے پکے تھے، گھر کچے تھے، عقیدے پکے تھے۔ کمزوری نہ دکھائیں، ان کے طریقوں پر چلیں، اپنے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کریں، سکون پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں۔ اگر کبھی مالی طور پر پیچھے رہیں تو صابر ہو جائیں۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ بیماریاں آ گئی ہیں، کوئی اپنا بچھڑ گیا ہے، کہیں کوئی آزمائش آ گئی ہے، کسی فتنہ پرور سے مقابلہ ہو گیا ہے، تو اپنی طبیعت میں صبر لائیں، ٹھہراؤ لائیں، آپ پاکیزگی مزاج کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ یہی امام حسین کا ہمارے لیے ایک پاکیزہ سبق ہے۔ میری آپ کی خدمت میں التجا ہوگی، 9-10 محرم سارا دن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کو، جو روزہ رکھ سکیں وہ روزہ بھی رکھیں، عبادات میں وقت گزرے۔ امام حسین کی جتنی باتیں اپنی اولادوں کو سناؤ گے اتنا ان کے اندر دلیری اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ کربلا یقین کامل کا نام ہے، اس پر اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب بیٹھ جائیں گی، دعا عبادت ہے، عبادت کا مقصد ہے۔ بڑا بیٹھ جائیں سارے لوگ، بہت خوبصورتی سے دعا کریں۔ اتنے مسلمان مل کے دعا کریں گے تو کرم ہوگا۔ موبائل والے بھائی بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں تشریف۔ خوب، یہ کوئی روایتی نہیں ہے پروگرام، آپ اس کی روحانیت کو کبھی سمجھے نہیں، کتنا خوبصورت ہے حضور کی اولاد کا ذکر۔ خوب دعا کریں، پتہ نہیں آپ میں سے کس کی دعا ہم سب کو لگ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے بڑے ہی جوش خروش سے اس وزن کو سجایا۔ بہت تعداد میں دوست، بعض کو میں جانتا ہوں دور دراز سے وقت لے کے آئے۔ اللہ کریم یہ ہمارا نذرانہ ہے تیرے محبوب کی اولاد کی بارگاہ، ہمارے اس نذرانے کو قبول فرمائے، ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے، ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، جو ہمیں غلطیاں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو ہم کر کے بھول گئے ہیں وہ بھی معاف فرما، جو ہم نے بھول چوک سے گناہ کیے وہ بھی معاف فرما، جو جان بوجھ سے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہمارے سب گناہوں کو امام علی مقام کا صدقہ معافی عطا فرما، آج کے بعد عمل صالح کی توفیق عطا فرما، صبر و شکر کی نعمت عطا فرما، خودداری عطا فرما، عزت نفس عطا فرما، وقار عطا فرما، جد و جہد کا جذبہ و شوق عطا فرما۔ کریم اللہ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہ شہدائے کرب و بلا کا صدقہ فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، امت کو امام علی مقام کی فکر اور سوچ کے مطابق ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگدستوں کے رزق میں وسعت فرما دے، بے گھروں کو اپنی چھت عطا فرما دے، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما، علتوں ذلتوں سے بچا۔ اس وقت میں بزرگ آئے، بچے آئے، بوڑھے آئے، اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے، تیری ذات میں اللہ میں دیکھ رہا ہوں بعض علماء بھی آئے، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے، یہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں۔ اللہ سب کا یہاں جمع ہونا اپنے حضور قبول فرما۔ ہم سب جب گھروں میں جائیں تو ہمارے ساتھ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اول بھی خیر فرما، آخر بھی خیر فرما، ظاہر بھی خیر فرما، باطن بھی خیر فرما۔ جو دعائیں مانگنی ہیں وہ بھی قبول فرما، جو دلوں میں مچل رہی ہیں وہ بھی قبول فرما، جو اتنی گہری ہے کہ لفظوں کا لبادہ بھی نہیں پہن سکتی، اللہ وہ دعائیں بھی قبول فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔